بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم جزا اللہ عنا محمد آج ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ چیپٹر ہے کلاس روم مینجمنٹ. کلاس روم مینجمنٹ یہ دو ورڈز ہیں. ہم نے ایک چیپٹر ویسے آگے جا کے پڑھنا بھی ہے، مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ ایجوکیشنل پلاننگ، تو اس میں ہم مینجمنٹ کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بٹ یہاں پہ تھوڑا سا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ جانے سے پہلے. دو چیزیں ہیں، کلاس روم اینڈ مینجمنٹ. کلاس روم کہتے ہیں وہ ایریا جہاں پہ ٹیچنگ لرننگ کنڈکٹ کی جاتی ہے، اس کو کلاس روم کہا جاتا ہے. اس ایریا کو جہاں پہ ٹیچنگ لرننگ ہو رہی ہے یعنی کلاس روم کو کس طرح سے ہم اتنا افیکٹو بنائیں گے کہ اس میں جو ٹائم ہمارا ہے، جو ہمارے جو اسٹریٹجیز ہیں، جو ہمارے میتھڈز اور ٹیکنیکس ہیں، وہ اس طرح افیکٹولی ہم یوز کریں اپنے ٹائم کو، اپنی اسٹریٹجیز کو، کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ میکسیمم اچیو ہوں، ڈسرپشن کم سے کم اور یعنی منیمم ہو، اور اسٹوڈنٹ کم ٹائم میں زیادہ گین کریں. یعنی یہاں پہ ویسٹیج آف ٹائم، ویسٹیج آف ریسورسز، ویسٹیج آف انرجیز، یہ چیزیں نہ ہوں. تو ڈسرپشن نہ ہو، مس بیہیویئر کلاس کے اندر نہ ہو، ڈسپلنڈ، ویل سیٹلڈ، ویل آرگنائزڈ ایک کلاس روم انوائرمنٹ ہمارا کلاس روم مینجمنٹ کہلاتا ہے. تو ابھی جو پہلا لیکچر ہے آج کلاس روم مینجمنٹ کا ہمارا، تو اس میں ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے کلاس روم مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے، کلاس روم مینجمنٹ کا سلائیڈ نظر آ رہی ہے جی سب کو؟ جی سلائیڈ ویزیبل ہے نا جی؟ نو سر، سلائڈ شو نہیں ہو رہی. کسی کو ہو رہی ہے شو؟ یس سر، شو ہو رہی. کون سی سلائیڈ اس نو سر وقت نہیں شو شو. ہو رہی؟ یس سر. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم شو ہو رہی. چلیں بس یہی میری طرف سے بھی ڈسپلے ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، کلاس روم مینجمنٹ کی ہم ڈیفینیشن کی بات کر رہے تھے کہ کلاس روم مینجمنٹ کیا چیز ہے. کلاس روم سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ ایریا، انکلوزڈ ایریا. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز. جی سلائیڈ نظر آ رہی ہے اب؟ جی پلیز. جی جی سر. سر. کلاس روم، اس کو ایکشن زون بھی ہم کہتے ہیں. کلاس روم وہ ایریا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا، جس کے نتیجے میں جو کلاس روم کے گول، جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا ایریا جہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن ہوتا ہے اس کو ایکشن زون یا کلاس روم کہا جاتا ہے. دوسری چیز ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ مینجمنٹ کہتے ہیں دوسروں سے صحیح طریقے سے کام لینے کو. اب ٹیچر کلاس میں اس نے کام کرانا ہے کس سے؟ بچوں سے. تو وہ بچوں سے صحیح طریقے سے کام جب کروائے گا یہ مینجمنٹ کہلائے گی. ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ اپنے سٹاف سے، ٹیچنگ نان ٹیچنگ سے صحیح طرح سے جب کام لیتا ہے تو یہ اس کی مینجمنٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے، گھر کا بڑا ہے، وہ سارے نظام کو صحیح طریقے سے چلا رہا ہے، بیٹوں کو، بہوؤں کو، بچیوں کو، سب کو، تو یہ اس کی مینجمنٹ کہلائے گی. تو مینجمنٹ از اے پروسیس آف پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ ریسورسز اینڈ گیٹنگ تھنگ ڈنز فرام ادرز ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز افیکٹولی. آبجیکٹیوز کو اچھی طرح سے اچیو کرنے کے لیے دوسروں سے پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ کے تھرو کیا کرنا؟ کام لینا. ٹھیک ہے، پلان مطلب جیسے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، آرگنائز، بچوں کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، ڈائریکٹ بیٹا یہ کر لو، یہ نہ کرو، کنٹرولنگ کرو، شرارت کر رہا ہے تو اس کو روکنا. ٹھیک ہے، تو ان ڈفرینٹ، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تو ان ڈفرینٹ وے سے ہم کلاس کو مینیج کرتے ہیں. اب کلاس روم مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ وہ تمام اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس، اپروچز جو ایک ایجوکیٹر یا ٹیچر اپلائی کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ کلاس روم کے اندر پازیٹیو اور آرگنائز لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرے. کیوں؟ تاکہ آبجیکٹیوز اچیو ہو سکیں. اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں اسپیس شامل ہے، اس میں ٹائم شامل ہے، ٹھیک ہے، اس میں بچے کا بیہیویئر شامل ہے. یہ ساری چیزیں، یعنی اسپیس کو صحیح طرح سے ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ پراپر ہے، ٹائم کو صحیح طرح سے یوز کیا جا رہا ہے، بچوں کا بیہیویئر جو ہے وہ
اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے، تو یہ کلیکٹیولی اس سے کیا ہوگا کہ بچے ویل ڈسپلنڈ، پازیٹیو، آرگنائز وے میں چیزیں سیکھ رہے ہوں گے، تو بچوں کی لرننگ یا پروڈکٹیوٹی سے بڑھے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلاس روم مینجمنٹ. ٹھیک ہے. افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ لرننگ کے اوپر. ٹھیک ہے. مینٹین اے سینس آف کمیونٹی اینڈ پارٹیسپیٹ ایکٹیولی، یعنی بچے کی لرننگ ہو وہ کمیونٹی کے طور پر. ٹھیک ہے. کمیونٹی کیا ہے کہ سارے کے سارے کلاس میٹ جو ہے ایک کمیونٹی، ایک فیملی ہے، تو اس طرح اپنے آپ کو رکھے. ٹھیک ہے. کسی کو جیسے ہم فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے نا، ایک کو تکلیف ہے تو سارے اس کا احساس، اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو کلاس روم میں جب کمیونٹی یا فیملی کا رول بچے پلے کریں گے تو وہ فیملی کی طرح سب کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے. ان کے پرابلمس کو، ان کے ایشوز کو ایڈریس بھی کریں گے اور ان کی ہیلپ بھی کریں گے. تو فوکس آن لرننگ، مینٹین اے سینس آف کمیونٹی اینڈ پارٹیسپیٹ ایکٹیولی ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اس سے مراد وہ تمام کمپریہنسو اسٹریٹجیز یا ٹیکنیکس ہیں جس سے پروڈکٹیو اور انگیجنگ کلاس لرننگ انوائرمنٹ ہو. اب دیکھیں نا، ایک اسکول میں 10 کلاسز ہیں، ہر کلاس اچھی طرح مینیج ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کے پورے اسکول کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ نیڈ اے اسکول وائڈ کمٹمنٹ، یعنی اسکول لیول پہ یہ کمٹمنٹ ہر کلاس کے اندر ہر ٹیچر کے یہ چیزیں کرا رہا ہو. کیوں؟ دس کمٹمنٹ کین اونلی کم تھرو این ایکٹیو انٹیگریشن آف کلاس روم پرنسپل ود دا اسکول کریکولا. جب ایک اسکول کا جو ہے نا وہ کلاس کا ٹیچر اور ہر کلاس کے ٹیچر اس طرح کریں گے تو اسکول کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کا بھی یہاں پہ رول ہوگا، پرنسپل کا، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کا. اس میں سارے کے سارے اسکول کے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں. اسٹیک ہولڈر ان کو کہتے ہیں جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اسکول کے ساتھ کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے، کوئی فائدہ نقصان ہے. جیسے بچے ہیں، ٹیچر ہیں، پیرنٹس ہیں، ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہیں. ٹھیک ہے. اسکول کی کوئی کونسل بنی ہوئی ہے، اس کے ممبران ہیں. تو یہ ہے اسٹیک ہولڈر. اس میں سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر انوالو ہوتے ہیں کلاس روم کی مینجمنٹ میں، یعنی پیرنٹس بھی، ٹیچرز بھی، ہیڈ ٹیچر بھی، اسٹوڈنٹس بھی. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک ایسی کلاس جہاں پہ ڈسرپشن ہے، بچے شور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلاس میں پڑھائی کا ماحول نہیں ہے، ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے، اس انوائرمنٹ میں، اس کلاس روم سچویشن کے اندر بچے کی لرننگ کم ہوگی، ٹائم ویسٹ ہوگا، لرننگ ایٹماسفیئر جو ہے ڈسٹرب ہوگا، لیکچر کی لینتھ بڑھے گی، بچوں کو چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوں گی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. بچوں کا ٹیم ورک یا سوشل ریلیشن شپ نہیں انکریز ہوگا، وہ کم ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، ایموشنل ڈسٹربنس ہوگی بچوں کو. تو یہ ایشوز آئیں گے. تو پھر کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں کلاس روم کو بیٹر مینیج کرنا چاہیے. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ اگر اچھی کلاس روم مینجمنٹ ہے تو روٹین اسٹیبلشڈ ہوں گی، ٹائم اچھا مینیج ہوگا، لرننگ پازیٹیو ہوگی، لیسن بچے کے لیے انگیجنگ ہوں گے، ٹیچنگ لرننگ افیکٹو اور رزلٹ بیسڈ ہوگی، کلیئر ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، پتہ ہوگا بچوں کو کیا پوچھا جانا ہے. بلڈ پازیٹیو ریلیشن شپ بلڈ کیا جائے گا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا، اسٹوڈنٹ کے ساتھ. کنسسٹنٹ ڈسپلن. ٹھیک ہے. بچے ڈسپلن کو کنٹینیوسلی فالو کریں گے، کمیونیکیشن بڑھیں گی، کلاس روم لے آؤٹ اور آرگنائزیشن ویل مینیج رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بینیفٹ ہے. اب اگر فرض کریں کسی کلاس میں ڈسٹربنس ہے، بچے شور کر رہے ہیں، ٹیچر کی بات نہیں پک کر رہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کلاس روم کا انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہی ساری چیزیں پھر ڈرا بیکس میں بدل جاتی ہیں. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ جی نو سر. نو سر. آگے ہے کلاس کنٹرول اور کلاس ڈسپلن. کنٹرول کس کو کہتے ہیں؟ ایک بچہ شرارت کرتے اوے نہ کرو گھر میں، ارے فلاں نہ کرو، ایسے نہ کرو، ماروں گا، مطلب غصہ ہم کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے کنٹرول. جب کوئی مس بیہیویئر اکر ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر ہم روکتے ٹوکتے ہیں گھر میں. اسی طرح کلاس میں ایک بچہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، اٹھ کے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر، اب اگر اس کو ٹیچر نہیں روکے گا تو پوری کلاس ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی. تو ٹیچر فوری اسے کہتا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اگر وہ شرارت ہو گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس سے باہر چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو کہتے ہیں کلاس کنٹرول. انوالوز میئر ٹیکن بائی دا ٹیچر ٹو مینٹین آرڈر اینڈ مینیج اسٹوڈنٹ بیہیویئر ود ان دا کلاس روم.
تو اس سے فوری طور پر امیجیٹ ایکشن لیا جاتا ہے تاکہ ڈسرپٹیو بیہیویئر کو پرومپٹلی فوری طور پر مینیج کیا جا سکے. تو ٹیچر اس کے لیے اتھارٹیٹیو ہونا چاہیے، یعنی ٹیچر کی پریزنس بچے فیل کریں. یہ نہ ہو کہ جو استاد کھڑا ہے کہ پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے اور بچے آ جا رہے ہیں. کمانڈ اوور لیسن، اس کو اپنے لیسن پہ کمانڈ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس کی پروننسیشن، اس کا وے آف ٹاکنگ یا ٹیچنگ وہ اتنا گھسا پھٹا ہو کہ بچے مذاق بنا رہے ہیں اس کا. ریمین آرگنائز، خود بھی وہ آرگنائز رہے. یہ نہ ہو کہ جی بیل بجی 30 منٹ پہ اور حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں 10 منٹ لیٹ اور غصہ نکال رہے ہیں بچوں پہ. نو، تو خود کو بھی آرگنائز رکھے. تو اس سے پھر کیا ہوگا، سو دیٹ اسٹوڈنٹ لرن تھرو ہڈن کریکولم کہتے ہیں اچھی چیز نا. اب مثال کے طور پر آپ ایک کلاس میں ایک اسکول کی گیلری میں سے گزر رہے ہیں بلڈنگ کی، ایک سائڈ پہ کلاس شور کری، دوسری سائڈ پہ بڑی ڈسپلنڈ ہے. تو مطلب آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یار یہ بچے اچھے ہیں، یہ کلاس بہت اچھی ہے، یہ اچھی کلاس نہیں ہے جو شور کری. تو اسکول کے اندر اس طرح کی جو انوائرمنٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں ہڈن کریکولم، جو خود مطلب سیلف سپیکنگ ہوتا ہے، خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں. اچھی چیز خود بتاتی ہے، بری چیز بھی خود بتاتی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کلاس کنٹرول. تو ریسپانسبلی ایکٹ کرے، ایک دوسرے کی بچوں کی کیئر بھی کرے، ٹیچر رولز کو فالو کرے. تو یہ ٹیچر کے لیے ضروری ہے. اب دوسری چیز ہے کلاس روم ڈسپلن. اب دیکھیں نا، ہم پہلے سے رولز وضع، آپ نے اکثر کلاس رومز کے اندر وہ چارٹ بنے دیکھے ہوں گے، پینا فلیکس چارٹ، اس پہ کلاس روم آداب، کلاس روم نارمز، رولز آف کلاس روم لکھے ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز لکھی ہوتی ہیں. It pertains to the rules, expectation and consequences that govern student behavior and conduct. وہ رولز جو بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ ان کو فالو کرے، اس کو کلاس روم ڈسپلن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں رولز بنائے جاتے ہیں بیہیورل ایکسپیکٹیشن کے، آپ سے یہ توقع کیا جاتا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں، یہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کلاس روم ڈسپلن کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے کمپوننٹس آف کلاس روم مینجمنٹ. فرائن اینڈ ایورسن نے 1999 میں 3 کمپوننٹس ایکسپلین کیے کلاس روم مینجمنٹ کے: کنٹینٹ، کنڈکٹ اینڈ کووننٹ مینجمنٹ. کلاس روم کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہماری چیز ہمارے لیے بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر بھی نہیں، کنٹینٹ بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں، اسپیس بھی نہیں، چائلڈ امپورٹنٹ. اب اس بچے کے لیے ہم نے جو کنٹینٹ تیار کرنا ہے نا، وہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا چائلڈ کرنا ہے. انسٹرکشنل کانٹینٹ اتنا پلاننگ کے ساتھ، ریلیونسی کے ساتھ، انگیجنگ مٹیریل، ایکٹیویٹیز اور ریسورسز کے ساتھ ہو کہ بچے کو ایزیلی ایبزورب ہو جائے اور ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز اچیو ہو جائیں. تو کانٹینٹ سے مراد وہی ہم نے جو پڑھانا ہے، ٹاپکس، لیسنس، وہ اتنے آرگنائزڈ، کریٹیو، ٹھیک ہے، انوویٹیو، ریلیونٹ، ریسورس ریچڈ، ایکٹیویٹی بیسڈ ہوں کہ بچہ ان کو ایزیلی ایبزورب کر سکے. جب یہ چیز ہوگی کہ آپ کو کنٹینٹ اچھا ہے، آبجیکٹیوز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کنٹینٹ مینجمنٹ کے لیے. دوسری چیز ہے کنڈکٹ مینجمنٹ. کنڈکٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ بچے کے بیہیویئر کے اوپر. تو اس میں جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کلاس روم کے اندر، وہ رولز، ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی بتانی ہے بچوں کو، کانسیکوینسز بتانے کی، یہ سزا جزا اس بیہیویئر اس سیکشن کی ہوگی. تو یہ بچوں کو کلیئر جب ہم بتائیں گے، یہ کنڈکٹ مینجمنٹ. اگر کوئی بچہ مس بیہیو کرتے تو فوری ہم اس کو کنٹرول کریں گے. 3rd نمبر پہ آتا ہے کووننٹ مینجمنٹ. کووننٹ مینجمنٹ سے مراد کیا ہے کہ مل جل کر سب کچھ ڈیسائیڈ کرنا. تو اب یہاں پہ شیئرڈ سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز اینڈ کمٹمنٹس بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. جو کچھ بھی اوپر ہو رہا ہے نا، کنٹینٹ کا، کنڈکٹ کا، یہ کوآپریشن، رسپانسبلٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں مل کے کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں مل کے کر رہے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کووننٹ مینجمنٹ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یعنی پلاننگ ایوری تھنگ بوتھ بائی دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا ٹیچرس. ہاں، سب کچھ بچے اور ٹیچر مل کے آپس میں پلان کر رہے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ کی 2 اپروچز ہیں. ایک ہے اوورٹ اپروچ اور دوسری ہے کوورٹ اپروچ. اوورٹ اپروچ کہتے ہیں واضح اپروچ کو. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر رولز، ریگولیشن، ہر چیز پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ ایکسپلین کر دی جائے گی. اور اوورٹ مینجمنٹ جو ہے نا، جو کوورٹ مینجمنٹ ہے،
یہ ہڈن ٹائپ آف مینجمنٹ ہے، اس میں کلیئرلی نہیں بتایا جائے گا. کلاس روم مینجمنٹ اپروچز دو ہیں، اوورٹ اینڈ کوورٹ. اب سب سے پہلے یہ دیکھ لیں اوورٹ مینجمنٹ اپروچ. اوورٹ مینجمنٹ اپروچ سے اوورٹ ورڈ کہتے ہیں صاف، کلیئر، واضح، اوپن، ویزیبل، ایکسپلیسٹ، یہ اس کے سینونیم ہے. ویزیبل ایکشنز، ایکسپلیسٹ یعنی واضح اسٹریٹجیز. تو وہ تمام ٹیکنیکس یا اسٹریٹجیز جو اوپنلی واضح طور پر لی جاتی ہیں کلاس روم کو مینیج کرنے کے لیے، ان کو اوورٹ مینجمنٹ اپروچز کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر واضح طور پر انسٹرکشن دینا، رولز وضع کرنا، یہ اوورٹ مینجمنٹ اپروچز ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے کک بک مینجمنٹ. کک بک مینجمنٹ ایک ایکلیکٹک اپروچ ہے. ایکلیکٹک اپروچ کہتے ہیں دا مکسچر آف ٹو اور مور تھنگز، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مکسچر ایکلیکٹسزم کہلاتا ہے. تو کک بک مینجمنٹ جو ہے ڈوز اور ڈونٹس پہ فوکس کرتی ہے کہ یہ چیزیں کلاس میں ایکسیپٹیبل ہیں یہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو کلاس میں بتایا جائے کہ یہ چیزیں الاؤڈ ہیں، یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. تو اس طرح کی مینجمنٹ جب پہلے سے آپ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کک بک مینجمنٹ کہا جاتا ہے. اسٹرکچرڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ٹو کلاس روم مینجمنٹ ویئر ٹیچرز فالو دا پری ڈیٹرمنٹ پروسیجر اینڈ روٹین ٹو ہینڈل ویریس کلاس روم سچویشن. تو ٹیچر جو ہے پری ڈیٹرمنٹ، پہلے سے وضع کی گئی، پہلے سے تیار شدہ روٹینز کو بچوں کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ایسے ایسے مینیج ہوں گی. جو شرارت کرے گا، جو لیٹ آئے گا، جو ایبسنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ سزا جزا ہوگی. جو ٹائم پہ آئے گا، جو اچھا بیہیو کرے گا، اس کے لیے یہ ریوارڈ ہوگا. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے وہ کلیئرلی بتایا جاتے ہیں. پھر ہے پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ، پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز. اب جیسے ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے نا، تو کپڑے کو باہر لٹکے ہوئے ہیں، کوئی لکڑیاں جہاں پہ گھروں میں جلتی ہیں، یا کوئی سلنڈر ہے، اس طرح کی وہ چیزیں جو بارش سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. بارش نہیں ہونی رات کو، مطلب آثار ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، چیزیں کسی شیڈ والی جگہ پہ، کمرے میں، برآمدے میں اندر رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ ابھی وہ بارش تو نہیں ہو رہی ہوتی، ہونے سے پہلے ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کام جو کسی بھی ایسی سچویشن کے جو ہمارے لیے کوئی ڈیفیکلٹ ہو، اس کے ہونے سے پہلے ہم اس کا کوئی انتظام کر لیتے ہیں نا، اس اسٹریٹجیز کو پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز کہا جاتا ہے. involves proactive strategies designed to establish a positive learning environment and prevent misbehavior before it occurs. تو اس کے لیے ہم کیا ہے، پریونٹیو مینجمنٹ کے بچے کے ہمیں پتہ ہے کہ بچہ اس وجہ سے سیٹنگ ارینجمنٹ غلط ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا نا جی. کانٹینٹ ٹاپک لینتھی ہے تو اس کو کم کر لیں گے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بچے نے مسئلہ کرنا ہے، تو ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. بلینگ ہے، شاؤٹنگ ہے، رولز بریکنگ ہے، ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں. تو یہ پریونٹیو کلاس روم مینجمنٹ کہلاتی ہے. پھر ہے انٹیمیڈیشن. انٹیمیڈیشن ہے کہ سزا دینا. موسٹ پاپولر میتھڈ ہے. ٹیچر اس میں پاور اپنی یوز کرتا ہے اور انٹیمیڈیٹ یعنی کوئی تھریٹ، کوئی کارپورل پنشمنٹ، فزیکل فورس یہ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. سارسزم، ٹیسٹنگ اے اسٹوڈنٹ ود روڈ اور ٹیزنگ اے اسٹوڈنٹ ود روڈ اور جوکنگ ورڈز. ٹھیک ہے، تم تو ہو ہی ایسے، تمہارے والد بھی ایسے، تمہاری ساری فیملی ایسی ہے، ٹھیک ہے، تمہاری شکل بھی ایسی ہے. تو اس طرح کے ٹیزنگ ورڈز بولنا، اس کے برے برے القاب یا نام رکھنا. ریڈیکولس میکنگ فن آف دا اسٹوڈنٹ، بچے کا مذاق اڑانا تاکہ وہ اشیمڈ فیل کرے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا کام دکھا کے ہنسنے لگ جانا کہ یہ دیکھو یہ اس نے کیا ہے حضرت صاحب نے. ڈس اپروول، تو شوئنگ دیٹ یو ڈونٹ لائک اے اسٹوڈنٹس بیڈ بیہیویئر، کہ آپ مطلب یہ ہے کہ اس کے بیڈ بیہیویئر کے لیے اس کے سوال کا جواب نہیں دیتے، وہ آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، بچہ آپ نہیں ہوتے. یہ ڈیفرنٹ ویز ہیں. ٹھیک ہے. سائیکالوجیکل کوئرجن، بچے کو زبردستی کچھ کروانا، بیٹھو، نہیں بیٹھتے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے زبردستی فورسفلی بٹھانا، اس کو کسی اور جگہ سے اٹھا کے کسی اور جگہ بٹھانا، یا کوئی کام اس سے زبردستی کرانا، یا کارپورل پنشمنٹ ہے. یہ ڈیفرنٹ ہم ویز یوز کرتے ہیں انٹیمیڈیشن کے میں. اس کے بعد اتھارٹیٹیو ٹیچر اینڈ اتھارٹیرین. اتھارٹیٹیو ٹیچر جو ہے نا وہ ڈسپلن کو مینٹین رکھتا ہے بٹ تھوڑا فرینڈلی مینر میں.
رولز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا بٹ فرینڈلی وے میں، یعنی بیٹا یہ چیز آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، نیکسٹ ٹائم میں برداشت نہیں کروں گا. یہ اتھارٹیٹیو ٹیچر مینٹین کرے گا ڈسپلن کو بٹ فرینڈلی وے میں. دوسرا اتھارٹیرین ٹیچر، یہ ڈکٹیٹرشپ اپروچ ہوتی ہے، اس میں بالکل کلیئرلی سختی سے کیوں بولے ہو کھڑے ہو جو، ٹھیک ہے، ہاتھ آگے کرو، 2 ڈنڈے لگا دیے، کان پکڑوا دیے، کلاس سے باہر نکال دیا، انسلٹ کر دی. تو اس پہ ٹیچر جو ہے نا ڈسپلن پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا اور سختی سے اس پہ عمل درآمد کراتا ہے. یہ اتھارٹیرین ٹیچر ہے. اس کے بعد ہے پازیٹیو پنشمنٹ، نیگیٹو پنشمنٹ. پازیٹیو پنشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک انڈیزائریبل سٹیمولس ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے، ایک اور بچہ درمیان میں بولنا شروع کر دیتا ہے یا آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ٹیچر کہتا ہے کہ جی اس کو سزا کے طور پر کہ آپ نے آج ہوم ورک 2 دفعہ کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ بچہ فیوچر میں اس طرح کی انٹرپشن سے بچے. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو پنشمنٹ. ایک انڈیزائریبل اینڈ، یہ ایک انڈیزائریبل ٹاسک جو بچے کے لیے انڈیزائریبل ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ پازیٹیو پنشمنٹ. نیگیٹو پنشمنٹ کیا ہے، اس سے ڈیزائریبل سٹیمولس لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ٹیگ لگا دیا اسٹوڈنٹ آف دا ویک یا اسٹوڈنٹ آف دا منتھ کا ایک بچے کو. اب اس کے لیے تو بڑی یہ کریڈٹ کی، ایوارڈ کی، ریوارڈ کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس بچے سے اگر وہ شرارت کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ آف دا منتھ کا ٹیگ جو ہے نا واپس لے لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یا گھر میں جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ وہ اس طرح کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، تو اس سے ہم ٹیب واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بچے سے اس کی ڈیزائریبل چیز ہم لے لیں گے، جو جس جگہ پہ وہ بیٹھنا چاہتا ہے اس کو بٹھایا ہوا ہم اس کی جگہ چینج کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں نیگیٹو پنشمنٹ. یعنی بچے کی ڈیزائریبل چیز جب ہم اس سے لے لیں گے واپس تو یہ نیگیٹو پنشمنٹ کہلاتی ہے. بیہیویئر موڈیفیکیشن، تو جیسے ہی بچے کا بیہیویئر خراب ہوا تو ہم اس کو ریوارڈ کے ذریعے ہم فوری طور پر اس کو ٹھیک کریں گے مس بیہیویئر کو. کلاس روم کی پالیسیز، یہ بھی اس میں اوورٹ مینجمنٹ میں آتا ہے کہ ہم واضح طور پہ پالیسیز بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور بچوں سے کہیں گے کہ یہی سینکشنز ہیں، یہ آپ نے فالو کرنی ہے. نمبر 2 پہ ہے جی کوورٹ مینجمنٹ اپروچز. کوورٹ کو کہتے ہیں یہ ہڈن ہے، سبٹل یا امپلیسٹ، یہ سینونیم ہے کوورٹ کے. ہڈن کو کہتے ہیں چھپی ہوئی، غیر واضح، ان کلیئر، ایمبیگوس. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے مثال کے طور پر آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور بچے شور کرنے لگ جاتے ہیں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تو بچے شور کرتے رہیں گے یا چپ کر جائیں گے؟ جی جی پلیز. سر خاموش ہو جائیں گے. بچے وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیں گے. کیوں؟ آپ نے کوئی کہا کچھ ان کیونکہ کو؟ آپ نے کوئی بات کی ان سے؟ سر وہ غیر معمولی چینج کو وہ فیل کر لیں گے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اب ٹیچر ڈانٹیں گے یا کچھ. لیکن ٹیچر نے کیا وربلی یا اپنے کسی سائن سمبل سے کوئی بات کی ایسی؟ جی سر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ٹیچر پہلے سے فار ایگزامپل کوئی وہ ٹیچر کے بیہیویئر سے بچے جج کر لیتے ہیں نا کہ اگر ہم شور کریں گے تو ٹیچر ڈانٹے گی یا کلاس سے باہر نکال دے گی، پہلے اس وہ نے تو کچھ ٹھیک کیا ہے، ہوگا بچے نے تو وہ نہیں وہ ٹھیک ہے. جی سر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیچر نے کچھ کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا بچوں نے خود سے سمجھا؟ ہاں کچھ نہیں، لیکن اس نے بچوں نے خود ایکسپریشن سے کو فیل سمجھا. کر لیا. ایکسپریشن کی بھی بات جی نہیں ہے، سر. اس نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، ایکسپریشن بھی نہیں دیے، کوئی ناراض بھی نہیں ہوا، آنکھیں بھی نہیں نکالی. ان کو کہتے ہیں کوورٹ مینجمنٹ. اب یہ دیکھیں، یہ ایک سمپل سی اس طرح آئی کانٹیکٹ ہے، کوئی بچہ شرارت کرتا ہے، ٹیچر خالی اس کی طرف دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، نان وربل کیو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. تو ایسی چیزیں جو پری پلانڈ نہیں ہوتی، پہلے سے ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ٹیچر جیسے ہی بچوں کو آبزرو کرتا ہے تو وہ ان ہڈن چیزوں کو، ہڈن رولز کو، میتھڈز کو یوز کرتا ہے کلاس میں بچے کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کو کوورٹ مینجمنٹ اپروچز کہتے ہیں، ان کو ہڈن مینجمنٹ اپروچز کہتے ہیں. پرمیسونیس، یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے انٹیمیڈیشن کے، سزا دینے کے. اس میں کیا کیا جاتا ہے، بچوں کو مکمل رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ آپ اچھے بچے ہو، لائق ہو، ذہین ہو، فتین ہو، ہمارا فخر ہو، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پازیٹیو رہو گے. تو اب جب بچے کو پتہ ہے کہ ٹیچر ان پہ اعتماد کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، تو اس کے ٹرسٹ کو وہ نہیں توڑتے،
ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اچھا کریں، ٹیچر نے اگر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی ہے تو ہم بھی اچھی طرح رہیں. اس کو کہتے ہیں پرمیسیونیس، یعنی بچوں کو فری ہینڈ دے دینا. پرو ایکٹیو ٹیچر موومنٹ، کلاس میں ڈیسک بینچ کے پاس مختلف اوقات میں ٹیچر ڈیورنگ ٹیچنگ موو بھی کرتا ہے، کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، خالی موو کرتا ہے. اس سے بھی جو بیک بینچر جو شرارتیں کرنے والے، یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ جی یہ کچھ کریں گے تو وہ رک جاتے ہیں. اسکول کلچر، جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ اسکول کی ایک کلاس اچھا بیہیو کر رہی ہے، اچھی طرح پڑھ رہی ہے اور دوسری نہیں پڑھ رہی، تو یہاں پہ اگر وہ ٹیچر جاتا ہے نا، ایک بچہ جاتا ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ کلاس بڑی ڈسپلنڈ ہے اور یہ شور کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر ان کو ڈانٹ رہا ہے جو شور کر رہے ہیں، تو اسکول کلچر سے بھی بچہ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو پازیٹیو چیزیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے، نگیٹیو چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کلچر اسٹریم آف نارمز، بلیوز، ویلیوز، ٹریڈیشنز کو، ریچولز کو کہا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کر رہا ہے تو ہم ویسا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی اس کو سکھایا نہیں گیا. ہڈن کریکولم، ہڈن کریکولم کہتے ہیں اسکول کے اندر ہونے والی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ کریکولم کہلاتے ہیں. ہم اگلے ایک چیپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ہڈن کریکولم ہے ان اسپوکن، ان ریٹن، ان انٹینڈڈ لیسن، ویلیوز یا بیہیویئر جو بچے اسکول میں آبزرو کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں. مثال کے طور پر یہ ایک ٹیچر ہے، یہ بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، تو بچے دیکھیں گے کہ ٹیچر پڑھاتے ہوئے گلاس پانی کا لیا اور اس نے چیئر پہ بیٹھ کے اس طرح سے پیا، تو بچے اس کو آبزرو کرتے ہیں. اب ٹیچر نے نہیں بتایا ان کو کہ بیٹا یہ پانی ایسے پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا جسٹ اور اس کو وہ کیا. اچھا کوئی سینئر ٹیچر کو آ گیا، ٹھیک ہے، ان کی کلاس میں ٹیچر بیٹھا چیئر پہ کام کر رہا تھا، تو اس کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، سلام کیا، کرسی پیش. اب یہ مینر بچوں نے سیکھ لیے اس کو دیکھ کے. ہڈن کریکولم انہی چیزوں کا نام ہے کہ یہ ان اسپوکن ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے ایسے کرنے. ان ریٹن یعنی کسی تحریر میں نہیں ہوتے. ان انٹینڈڈ یہ بچوں کے لیے سم ٹائم ہوتے نہیں ہے، ٹیچر اپنے کسی پرپز کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے یا باقی بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا بچے ان کو، وہ اس سے سیکھتے ہیں، وہ ویلیوز، بیہیویئر، لیسنز ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اسکول کلچر یا ہڈن کریکولم ایک ہی بات ہے. اسکول کی اسمبلی، مارننگ اسمبلی ہے، یہاں پہ یونٹی، کمیونٹی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یہ چیزیں بھی ہم ڈسپلن یہ سیکھتے ہیں. ٹائم جیسے ہے کہ اس ٹائم پہ اسمبلی ہوگی، اتنے ٹائم پہ ہوگی، یہ روٹین ہوگی، ایسے ایسے کلاس میں پھر جانا ہے کلاس وائز، تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. ٹیوٹوریلز کہتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ بچوں کے پرابلمز کو سننا اور ان کو ایڈریس کرنا، یہ ٹیوٹوریلز کہلاتا ہے. جس کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو الگ سننا، اس کے پرابلمز کو اور ان کو کوئی سجیشن دینا، ٹھیک ہے، یہ ٹیوٹوریلز کہلاتے ہیں. لیسن پلانز، اب آپ کا لیسن پلان جتنا اچھا ہوگا، آرگنائزڈ ہوگا، اتنا بچے بھی کلاس کے اندر ویل آرگنائز رہیں گے. سپورٹس ایکٹیویٹیز، آپ کو ٹیم ورک کوئی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، سیلف کنٹرول، پازیٹیو بیہیویئر کی، یہ آپ کراتے ہیں، تو سپورٹس ایکٹیویٹیز آپ کرواتے ہیں، تو اس سے بھی بچے جو ہے نا وہ ڈسپلن سیکھتے ہیں. سپورٹس ڈسپلن سکھاتا ہے. اچھا، پھر ہے سوشل ایموشنل لرننگ، SEL. سوشل ایموشنل لرننگ سے مراد یہ ہے کہ بچے کی سوشل اور ایموشنل لرننگ پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ سوشل سے مراد اس نے کلاس میٹ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایمپیتھی، ریلیشن، کیئر، رسپانسبلٹیز آپس میں شیئر کرنی ہے. اور ایموشنل سے مراد یہ اپنی ایموشنز کو، غصے کو، مطلب یہ ہے کہ اپنی فیلنگ کو جو بھی اس کی ہیں پازیٹیو نیگیٹو، تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم اسکول میں بچوں کو سکھاتے ہیں. ٹیچر کو جب ان چیزوں کا نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کلاس روم میں ان چیزوں کو جنرلی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، سوشل ایموشنل لرننگ پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچے ڈسپلنڈ رہتے ہیں. پھر ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا جی ہمارا کوورٹ اینڈ اوورٹ مینجمنٹ اپروچز. اس کے بعد ایویلویشن آف کلاس روم مینجمنٹ. اب ایک کلاس روم کتنی اچھی طرح سے مینج ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ ایویلویشن سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، دا فارمل ڈٹرمنیشن آف کوالٹی، افیکٹونیس. آپ نے ایویلویشن پورا ایک چیپٹر پڑھا ہے پیچھے، تو کسی چیز کی کوالٹی، افیکٹونیس یا ویلیو کو دیکھنا، یہ ایویلویشن کہلاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ ہم کلاس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو پروجیکٹ، پروڈکٹ، پروسیس، آبجیکٹیو، یہ مختلف ہمارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ ٹیچر نے لیسن کو پلان کیسے کیا، لیسن کو پریزنٹ کیسے کیا، ٹھیک ہے، لیسن کے آبجیکٹیو یعنی پروڈکٹ کیسے آئے، ٹھیک ہے، اور ٹیچنگ یعنی پروسیس وہ کیسے کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم آتی ہیں، ان کو ہم جج کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، کہ کوئی ٹیچر کس طرح سے افیکٹو وے میں کلاس کو مینیج کر رہا ہے. تو یہ جو کلاس روم کی کوالٹی افیکٹونیس کو جج کرنا، یہ ایویلویشن آف کلاس روم مینجمنٹ کہلاتا ہے. تو یہ دو طرح سے ہم کرتے ہیں، فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو ایویلویشن. فارمیٹیو یہ ہے کہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور آپ جا کے کلاس میں بیٹھ کے اور ڈیورنگ ٹیچنگ آپ نے اس کی کلاس کو جج کیا، یہ فارمیٹیو ایویلویشن. ایک یہ ہے کہ کلاس ٹیچر نے پڑھا لیا اور اینڈ پہ جا کے آپ نے دیکھا کتنے آبجیکٹیوز اچیو ہوئے، کیا بچوں نے گین کیا نہیں کیا، تو اینڈ پہ جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو یہ سبمیٹیو ایویلویشن ہے. تو یہاں تک کوئی پرابلم کسی کو؟ جی کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. سر ایویلویشن جو ہے وہ ایڈ ماسٹر اسکول کا کرتا ہے یا بائی یس، ایویلویشن جو ہے اسکول کا ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ بھی کرتا ہے، مطلب وہ جا کے دیکھ سکتا ہے اور کوئی وزٹر بھی آ سکتا ہے. جیسے پنجاب کی اگر آپ بات کریں تو پنجاب میں اسکولز میں اے ای اوز اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جاتے ہیں، وہ کلاس روم آبزرویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی وزٹر کوئی اور ہائر اتھارٹیز میں سے آ سکتے ہیں، ایون پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ فارمل میں تو نہیں ہوگا خیر. لیکن جو ڈپارٹمنٹ کے اپنے لوگ جو ہے وہ ایویلویشن کرتے ہیں، وہ فارمل ایویلویشن میں. یہ دونوں طرح سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت میں پڑھا رہا ہوں، کوئی آ کے مجھے ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے، 10 منٹ میرا لیکچر سنے پھر چلا جائے اور 10 منٹ میں آبزرو کر کے اپنی رپورٹ دے دے. ایک اینڈ پہ آیا آخری 5 منٹ میں اور وہ آبزرو کرے، سوال جواب کرے، ہوم ورک کلاس ورک یہ چیزیں دیکھے اور اس سے پتہ لگائے کہ کتنا افیکٹو وے میں ٹیچر نے کام کیا یا نہیں کیا. کلیئر؟ اور کوئی سوال؟ جی سر انسپیکشن بھی جی آ سر سکتے کلیئر ہے. اور انسپیکشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. انسپیکشن میں ہم صرف خامیاں نکالتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں. ہاں، اس کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز تھیں اور یہ آپ کے آپ کی اچیومنٹ یا ریزلٹس ہیں، یہ آپ کے جو ہے نا وہ ڈرا بیکس ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں ہم ساتھ. ایویلویشن میں جسٹ ججمنٹ ہوتی ہے اور اس پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں، صحیح یا غلط دیا جاتا ہے. جی جی سر جو اوورٹ اپروچز ہے مینجمنٹ کے، اس میں جو پازیٹیو اور نگیٹیو پنشمنٹ کا کہا ہے، اس میں اور ری انفورسمنٹ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں ری کیونکہ وہ بھی سیم انفورسمنٹ بیسیکلی جو پازیٹیو اور نیگیٹو پنشمنٹ ہیں، دیز آر دا ٹائپس آف ری انفورسمنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی. اچھا سر، یہ کلاس روم ایوالویشن میں لیسن کی ایوالویشن ہوگی یا مینجمنٹ کی ہوگی؟ دیکھیں کلاس روم ایویلویشن میں سب کچھ ہوگا نا، اب صرف لیسن کی تو نہیں ہوتی. ہم نے دیکھنا ہے کہ آبجیکٹیو کون سے تھے، ٹیچنگ کس طرح کی گئی، لیسن پلان کیا گیا نہیں کیا گیا، بچوں کا ڈسپلن کنٹرول کیا گیا نہیں کیا گیا، بچوں کو کلاس میں انگیج کیا گیا یا نہیں کیا گیا، بچوں نے کتنا کچھ، ایوری تھنگ ول بی ایویلویٹڈ. ٹھیک ہے، ہر چیز کو کیونکہ ہم نے لیسن کی ہم نے آلریڈی ایوالویشن پڑھ لی تھی، تو یہ کلاس روم مینجمنٹ سے ریلیونٹ ہے نا، اس لیے لیسن کی ایویلویشن نہیں پڑھی تھی، لیسن کی پلاننگ پڑھی تھی ہم نے کہ لیسن کیسے بناتے ہیں. اب ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ہم نے اس کے لیسن دیکھ لینا ہے کہ جی یہ لیسن ہے، اس کے اکارڈنگ یہ پڑھا رہا ہے. ہاں جی جی اسسمنٹ میں ہم نے ایوالویشن پڑھ لی تھی، تو اس کی بات ہاں وہ تو میں نے پڑھا دی تھی آپ کو. یہاں پہ ہم نے کلاس روم کی بات کرنی ہے کہ کلاس روم میں ٹیسٹ یہاں پہ نہیں لیا جائے گا. یہاں پہ ٹیچر جو کر رہا ہے اسی کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے بس. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ بنائیں گے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے لیے. نو. ڈائمینشنز آف کلاس روم مینجمنٹ ایکٹس، 4 ڈائمینشن ہے کلاس روم مینجمنٹ کی: ایکٹیویٹیز، کلائمیٹ، ٹائم اینڈ اسپیس. ایکٹیویٹیز یہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے پچھلی سلائیڈ پہ کہ ٹیچر نے پلان کیسے کیا، ٹیچر نے پڑھایا کیسے، ٹیچر نے اسیسمنٹ کیسے کی، مینجمنٹ کیسے کی کلاس روم کی. یہ جو جب ہم کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا، تو پڑھانے کے دوران وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتا ہے. وہ انڈیویجول یا گروپ یا پیئر میں ہو سکتے ہیں کسی بھی فارمیٹ میں. تو وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کیا کہلاتی ہیں؟ وہ کلاس روم ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. اور ان ایکٹیویٹیز میں جتنا بچے کو افیکٹولی ٹیچر انگیج کرے گا، بچے کے لیول کے اکارڈنگ ہوں، ایزی ایکٹیویٹیز ہوں، بچہ ان سے کچھ گین یا لرن کر لے، تو یہ ہماری کہلاتی ہے پہلی ڈائمینشن ایکٹیویٹیز. یعنی کلاس میں بچے کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھنا. نمبر 2 ہے کلائمیٹ، ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل کلائمیٹ. یہ بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل.
کلائمیٹ بھی ہم نے اس میں مینٹین رکھنا ہے. کیوں؟ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ہم نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور بچے کے مس بیہیویئر کو اس کے پرابلمس کو ان کو ٹائملی ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے, ایڈریس کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ ایک بچہ ڈسٹرب ہے, فیملی میں کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوگا, سائیکولوجیکلی وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوگا. تو اس کے لیے ہم مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ اس کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہے یا کوئی بیماری ہے, اور یہ ہمیں نارمل ڈیز کی طرح یہ ریسپونڈ کرے تو نہیں کرے گا وہ. تو یہ بھی چیز میں ہم نے مینٹین رکھنی ہے کہ ہمیں ہر بچہ ایک جیسا ریسپانس نہیں دے سکتا. کلاس میں 50 بچے ہیں تو سب کا لیول ایک جیسا پاسبل نہیں ہے کہ ہو. تو یہ چیز پھر ہے ٹائم, کہ ہم جو ٹائم ہے لرننگ پہ, تھنکنگ پہ, ایکٹیویٹیز پہ, وہ بھی ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اسپیس کلاس روم کے اندر جو جگہ ہے اس کا بھی صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے. جی کیا کویسچن تھا آپ کا؟ سر میں کہہ رہی تھی یہ ورڈز ڈائمینشن ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھائے. ڈائمینشن کہتے ہیں میرے خیال میں فزکس میں سمت کو. یہاں پہ اس سے مراد ایریاز ہیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں جو آپ نے کلاس روم مینجمنٹ میں کور کرنے ہوتے ہیں. تو ایکٹیویٹیز کو, کلاس کے کلائمیٹ کو, کلاس کی ٹائم کو. اب ایکٹیویٹیز میں آپ کی وہ پلاننگ, آپ کی وہ لیکچر کی پریزنٹیشن, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز کا استعمال, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اسیسمنٹ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو تھینک یو سر. کلائمیٹ سے مراد کلاس کا انوائرمنٹ ہے, ٹائم سے مراد جو لیکچر کا ٹائم ہے, اسپیس سے مراد جگہ ہے. تو یہ 4 میجر ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے, یا ایریاز ہیں جن کو ڈائمینشنز ہم کہہ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ارینجمنٹ ہوتی ہے کلاس روم میں نا بچوں کی فزیکل اسپیس کی. باقی ایکٹیویٹیز تو آپ پورا ایک چیپٹر پڑھ چکے ہیں, مختلف ٹیچنگ میتھڈز آپ نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اگلا ایک چیپٹر ہم پڑھیں گے چائلڈ ڈیولپمنٹ کا, یا ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے نا وہ کلاس روم کے سائیکالوجیکل ایموشنل کی بھی بات کریں گے, کلاس روم کلائمیٹ کی بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو اب ٹائم کا آپ کو پتہ ہے کہ جو گیون ٹائم ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے. ہم نے ایلوکیٹڈ ٹائم اور جو ہے نا ایکٹیویٹی ٹائم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر 1 لیسن پلاننگ میں. اچھا اب ٹریڈیشنل ارینجمنٹ, رو ارینجمنٹ, یہ اس طرح سے سیدھی لائن میں بچوں کو بٹھانا, ٹھیک ہے. ایکول ڈسٹینس ہوتا ہے روز اور اس کا 2 روز کا اور چیئرز کا آپس میں, یا جو وہ ہوتا ہے ڈیسک بینچ ہوتے ہیں. تو ساری کی ساری کلاس جو ہے نا وہ ڈائریکٹڈ ٹورڈ بلیک بورڈ ہوتی ہے یا وائٹ بورڈ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. ٹیچر کا ایریا یہ بورڈ کے سامنے کا ایریا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر پوری کلاس پہ ٹیچر کی نظر ہوتی ہے, وہ ہر بچے کو دیکھ سکتا ہے, کوئی بچہ اس وقت کس وقت کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں جو ڈرا بیک اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا اس طرح کی سیٹنگ میں گروپ ایکٹیویٹیز کروانا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اٹ از ہارڈر ٹو ارینج گروپ ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا اسپیس کا یہ ایشو ہوتا ہے. جی جی This is suitable for lecture method. ہاں, This arrangement is یہ ارینجمنٹ لیکچر میتھڈ کے لیے جہاں پہ ایکٹیویٹیز گروپ ورک ڈسکشن نہیں کروانا آپ نے, جہاں کم ٹائم میں زیادہ کنٹینٹ پڑھانا ہے, یا جہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, تو اس وقت یہ ارینجمنٹ سب سے بیسٹ ہوتی ہے. دوسری ہے سرکولر راؤنڈ ٹیبل ارینجمنٹ. یہ اس طرح سرکل ٹائپ ارینجمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کلاس کو ایک گروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس میں ایکٹیویٹیز اور انٹریکشن بچوں کا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. ساری کی ساری کلاس چونکہ ایک دوسرے کی طرف فیس کر کے ہوتی ہے بیٹھی, تو اس میں کوئی بھی ہم مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں, کوئی ڈسکشن دیتے ہیں, کوئی کویسچن آنسر ہے, تو وہ بچے ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس میں تو نہیں کر سکتے. اب یہ بچہ آگے جو بیٹھا ہے اگر پیچھے سے کوئی بات کر رہا ہے تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے سارے, ادھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. This kind of class design allow, but there is a negative point that some student cannot see the blackboard as sitting in front. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ بچے جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو مسئلہ یہ آئے گا کہ ان کو ٹیچر کو جب دیکھنا پڑے گا, ٹیچر جہاں پہ بھی جائے گا بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کے سامنے تو اوبویس ہی بات ہے, لیکن آس پاس جہاں پہ بھی ٹیچر جائے گا تو کچھ بچوں کی بیک سائڈ پہ ہوگا. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے فرنٹ پہ ہوتا ہے. یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے یو شیپ یا ہارس شو ارینجمنٹ. یو شیپ یا ہارس شو ارینجمنٹ یہ والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
تو اس میں جو درمیان کی سپیس ہے یہ ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتی ہے، ٹیچر کی موومنٹ کے لیے، ڈسکشن کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. سارے بچے اس میں ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیچر کی جو چیئر ہے وہ یہاں پہ سینٹر پہ پلیس کر دی جاتی ہے، سارے بچے ٹیچر کو بورڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ارینجمنٹ ہے. پھر ہے کلسٹر یا ماڈیولر یا گروپ پوڈز. تو بچوں کو چھوٹے چھوٹے گروپس کی سیٹنگ میں 4-4 5 ڈیسک یا چیئرز آپس میں ارینج کر کے ان کو بٹھایا جاتا ہے. تو جب یہ گروپ ورک ہم نے کروانا ہو، کوئی ڈسکشن ہے، تو اس طرح گروپ ایکٹیویٹیز کے لیے یہ میتھڈ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، جس میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے. پھر ہے پیئر پوڈز. اب پیئر پوڈ سیٹنگ یا پیئر سیٹنگ میں دو بچوں کو جو ہے نا وہ پیئر کی شکل میں بٹھایا جاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے. یہ دو بچے، پھر ان کے پیچھے ان کے اس طرح دو بچے بیٹھیں گے، اس کو پیئر پوڈز کہا جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے انڈیویجولی ایکٹیویٹی کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ اگر انہوں نے کرنا ہے تو کر لیں. تو یہ بھی جیسے ہم نے پڑھا ہے نا ٹریڈیشنل ارینجمنٹ ہے، روز ارینجمنٹ، تو یہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں دو بچے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپس میں ٹیچر کو پیئر ورک ان کو دیتا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. تو انڈیویجول ایکٹیویٹی پیئر ایکٹیویٹی کے لیے یہ بیسٹ ہے. آخری جو ٹائپ ہے وہ ہے سیمی سرکل یا ہاف سرکل. یہ اس طرح کی ارینجمنٹ کو سیمی سرکل یا ہاف سرکل کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آل دا ڈیسک ٹچ، تمام ڈیسک ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کا جو ہے نا وہ یہ ٹیچر کی سپیس ہے، یہ یو شیپ سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے. ہاف سرکل. تو ڈیفیکلٹ فار اے ٹیچر ٹو ایکسیس ٹو ایچ اسٹوڈنٹ انڈیویجولی، دیٹس وائی ناٹ سوٹیبل فار پرائمری کلاسز. تو یہ پرائمری کلاسز کے لیے زیادہ سوٹیبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر بچے تک ٹیچر کی ایکسیس جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ جو ٹیچر کے آس پاس بیٹھے ہیں وہ تو ٹیچر سے کچھ گین کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر کوئی شائنس ہے یا کلاس میں اس طرح گروپ میں بات نہیں کر سکتے، تو وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں بیچارے. تو ٹیچر ہیز فل کنٹرول، کلاس پہ ٹیچر کا بہرحال فل کنٹرول ہوتا ہے، اس میں ڈسرپشن منیمائز ہوتی ہے. تو یہ تھا جی ڈفرینٹ ٹائپس آف سپیس. اب ہمیں ایک بچے کے لیے کلاس روم میں کتنی سپیس چاہیے؟ 0.6 میٹر اسکوائر. 8ویں جماعت تک کے بچے کو ہمیں جو ہے 0.6 میٹر اسکوائر سپیس چاہیے ایک بچے کے لیے کلاس روم کے اندر. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا پرائمری کلاسز کے کمرے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ 40 بچوں کے لیے ایک روم بنایا جاتا ہے ویسے. پھر اگلا ہے اسپیس ریکوائرڈ فار سیکنڈری اسکول، 9ویں 10ویں 9th 10th کے بچوں کے لیے 1 میٹر اسکوائر. سیکنڈری کلاس روم کا کمرہ ان سے بڑا ہوتا ہے پرائمری ایلیمنٹری والوں سے. پھر ہے اسپیس ریکوائرڈ فار ہائر سیکنڈری، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 11ویں 12ویں 11th 12th گریڈ کے لیے 1.2 میٹر اسکوائر پر اسٹوڈنٹ یہ جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک کلاس روم کے اندر. تو اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو تینوں مطلب یہ ہے کہ ونگز کے جو کمرے ہیں ان کا سائز پھر اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی کلاس روم مینجمنٹ سٹائلز. کلاس روم کے 4 مینجمنٹ سٹائل ہیں. ڈیانا بومرڈ نے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر پہلے 3 انٹروڈیوس کروائے تھے، انڈلجنٹ بعد میں ایڈ کیا گیا تھا، کہ کلاس میں ایک ٹیچر کس طرح کسی بھی کلاس روم کو مینیج کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ ہیں اتھارٹیٹیو، اتھارٹیرین، پرمیسیو اینڈ انڈلجنٹ. اس میں جتنا یہ اوپر والے جو ہے نا وہ ٹیچر کنٹرولڈ ہیں اور یہ اسٹوڈنٹ کنٹرولڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا یہ ایک چارٹ ہے کہ یہ ادھر سے دیکھیں ہم بات کریں تو ٹیچر کنٹرولڈ ہیں، یہ اسٹوڈنٹ کنٹرولڈ ہیں. ان دونوں کے اندر اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے اندر انوالومنٹ جو ہے وہ کم ہے، جبکہ ادھر لرننگ میں انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ابھی اتھارٹیرین، اتھارٹیٹیو، پرمیسیو، انڈلجنٹ، یہ 3 تو ابھی آپ ان کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں جان بھی چکے ہیں، ابھی ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا. بل دوبارہ دیکھتے ہیں. 1966 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ڈیانا بومرڈ نے یہ پہلے 3 انٹروڈیوس کروائے تھے، پھر چوتھے کو بعد میں ایڈ کیا گیا تھا. ان میں سب سے پہلے دیکھیں اتھارٹیرین، پھر ہے اتھارٹیٹیو. ان میں وہی ڈفرینس ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ اتھارٹیرین میں ٹیچر مکمل ڈکٹیٹر ہوگا، وہ ڈائریکٹلی سب کچھ خود اپنے ہاتھ سے کنٹرول کرے گا. فرم کنٹرول آف دا ٹیچر، فرم کنٹرول ہے ٹیچر کا، بڑا ٹائٹ کنٹرول ہے کلاس روم کو. کلاس روم کوائٹ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کی انٹرپشن نہیں ہے، بچے کے لیے کوئی کمیونیکیشن یا لرننگ کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے.
یعنی ایسا کلاس روم جس میں استاد بڑا سخت ہے، ٹائٹ کنٹرول رکھتا ہے، وہ بچوں کے ان اپروپریٹ بیہیویئر کو بالکل برداشت نہیں کرتا، فوری طور پر وہ پنش کرتا ہے، کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے بچوں کی کوآپریشن کے لیے یا مل کے کام کرنے کے لیے، سارے کا سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ٹیچر کے پاس ہے۔ ٹیچر ڈومیننٹ ہے، اسٹوڈنٹ پیسو ہیں، ٹیچر ایکٹیو ہے، ٹیچر سختی کرتا ہے، بچے رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، تو یہ اتھارٹیرین ماڈل کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے اتھارٹیٹیو، اس میں سارا کام وہی ہوتا ہے کہ سختی کرے گا ٹیچر، رولز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، یعنی مینجمنٹ میں وہی کام ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن یہ دیتا ہے کہ بچوں کو کویسچن آنسر کرنے کا وہ موقع دیتا ہے، ان کی ان پٹس، ان کے مسائل سنتا ہے، رولز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اتھارٹیرین، کیوں بات کی آپ نے اس سے، کھڑے ہو جاؤ، کلاس سے باہر نکل جاؤ، کوئی نہیں سننا اس نے، یہ اتھارٹیرین ہے۔ اتھارٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر تھوڑا سا پولائٹلی جو ہے نا وہ چلتا ہے مینجمنٹ میں۔ جیسے مثال کے طور پر، کیوں بات کر رہے تھے بیٹا؟ آپ کو نہیں پتہ میں پڑھا رہا ہوں، آئندہ بیٹا میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کو ڈانٹا ہے، ٹوکا ہے، لیکن تھوڑا سا پولائٹلی۔ پہلے والے نے کہا کہ نکل جاؤ، تو یہ اتھارٹیٹیو ہے۔ فرم لمٹس آن اسٹوڈنٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم encourage independence, teacher impose rules strictly but also allow student to ask question, involve in learning and give value to students input. Participation and collaboration are of students is encouraged. بچے کی پارٹیسپیشن کو، اس کے سوالوں کو ٹیچر جواب دے۔ اوپر والے میں کوئی سوال جواب نہیں ہے، بس چپ کر کے سنو جو میں کہہ رہا ہوں، جواب نہیں دے گا، سوال نہیں کرنے دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو سٹائل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے پرمیسو، ٹھیک ہے، پرمیسو سٹائل۔ پرمیسو جو ہے نا یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے اتھارٹیرین۔ وہ جو سخت ہے، ہم نے انٹیمیڈیشن پڑھا یا اتھارٹیرین پڑھا، یہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے۔ کوئی اس میں ٹیچر رول نہیں بناتا، ریگولیشن نہیں ہے، بچوں کو پنش نہیں کرتا، جو جس طرح مرضی کرتا رہے، لاٹ آف فریڈم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی تھوڑی سی ڈیمانڈز ہیں، کلاس روم نوائزی، ان ڈسپلن، لیک آف ٹیچر کوئی نہیں پڑھا رہا، وہ بیٹھا ہے، بچے جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، یہ پرمیسو انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بس کلاس سے باہر نہیں جانا کسی نے، یہی تھوڑی سی سختی ہے، بس باقی جو مرضی کرتے رہیں، وہ بیٹھا ہے، فون دیکھ رہا ہے یا کرسی پہ لیٹا ہوا ہے، جو بھی، تو یہ پرمیسو سٹائل ہے مینجمنٹ کا۔ لاسٹ ہے انڈلجنٹ۔ اب اس میں اسٹوڈنٹ کو انوالو کیا جاتا ہے، لیکن ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ کے لیے فریڈم دی جاتی ہے، شرارتیں کرنے کے لیے نہیں۔ اسٹوڈنٹ آر ایکٹیولی سپورٹڈ بائی دا ٹیچر ان لرننگ اکارڈنگ ٹو چوائس آف دا اسٹوڈنٹ۔ کوئی فکس رول نہیں ہے، ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو جتنی فریڈم دی جائے اور ان کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے، وہ اتنا لرن کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹیچر سینٹرڈ نہیں، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، بٹ ٹیچر ان کو لرننگ میں بزی رکھتا ہے۔ پرمیسونیس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں تو بچوں کی بالکل فریڈم ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو ہمارے یہ چار جو ہے وہ بیسک کلاس روم مینجمنٹ سٹائل ہے۔ ان سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جی پلیز۔ سر یہ انڈلجنٹ میں، یہ جو لاسٹ والا انڈلجنٹ میں، اس میں ٹیچر ایز اے گائیڈر ہوگا یا گائیڈر بھی نہیں ہوگا؟ ٹیچر ایسا گائیڈ ہوگا، وہ پرابلمس کو سالو کرانے میں فیسیلیٹیٹ کرے گا بچوں کو، جی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹیرین جو اسٹائل ہے یا اپروچ ہے وہ کلاسیکل ہے اور باقی ماڈرن۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کلاسیکل وہ ہوتی ہے جو مطلب جس کا فوکس ہو آؤٹ کم کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ سختی کرے، ٹائٹ کنٹرول ہو، وہ کلاسیکل چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ لیکچر میں کرنے، ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اتھارٹیرین کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ ٹیکنیک فار بیٹر کلاس روم مینجمنٹ، فوکس کرنا۔ اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ کی بریک لے رہا ہوں۔ کچھ اور ٹیکنیکس کلاس روم کو بہتر کرنے کے لیے: فوکس، اسٹوڈنٹ کی اٹینشن کو ٹیچر اپنی طرف رکھے۔ ڈائریکٹ انسٹرکشن، ٹیچر کو کلیئرلی بتائے جو کچھ ہے، مطلب انسٹرکشن اس کی بڑی واضح اور کلیئر ہو۔ مانیٹرنگ کلاس روم میں، اس کو پرویکٹیو موومنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مانیٹر کرے کلاس روم میں، رینڈملی موو بھی کرے۔ پروگزیمیٹی کنٹرول، ان بچوں کے قریب وہ جائے جو تھوڑا ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں۔ واک نیئر ٹاکنگ ڈسٹریکٹڈ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، پڑھاتا بھی رہے، ان کے پاس بھی چکر لگاتا رہے۔
نان وربل کیونگ وہ اپنا کوئی سگنل جسچرز یہ بھی یوز کرے. ماڈلنگ ٹیچر کا اپنا بیہیویئر آئیڈیل ہو. میکڈینیل نے کہا ویلیوز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ. ویلیوز پڑھائی جاتی ہیں. اچھا بیہیویئر, اچھا کردار یہ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پڑھایا نہیں, سکھایا نہیں جاتا, بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں, کاٹ کرتے ہیں. انوائرمنٹل کنٹرول, آپ کا انوائرمنٹ کلاس کا انکلوسیو کنڈوسیو ہو, یعنی ویل سیٹلڈ انوائرمنٹ, سارے ریسورسز اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے, روشنی, ہوا, بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ جو اور ایڈز ہیں وہ ساری کی ساری اویلیبل ہوں. سگنل اور کیو ورڈ, ایسے ورڈز جس سے بچے کی اٹینشن جو ہے نا وہ آپ کی طرف ہو, ان کو سگنل ورڈز یا کیو ورڈز کہا جاتا ہے. تو یہ آپ یوز کریں کنسسٹنٹلی. آئیز آن می, پے اٹینشن آن می, لسن ٹو می, اسٹوڈنٹس میری طرف متوجہ ہوں. بڑی اہم بات ہے. اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کیو ورڈز کہلاتے ہیں. اس سے بھی بچے کی اٹینشن ٹیچر کی طرف ہوتی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم, ٹھیک ہے, ٹیچر جو ہے نا وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرتا ہے کہ بس جی میں 5 تک گنوں گا, اس کے بعد کسی کی آواز نہ آئے. 5 4 3 2 1. ٹھیک ہے, تو اس سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب جو ہے نا وہ ہمیں سننا ہے, جی اب ہمارے بولنے کا ٹائم ختم ہے. جو ڈسکشن کرنی ہے 10 تک ٹیچر کہہ رہا ہے کہ میں 10 سے بیکورڈ گن رہا ہوں, 1 پہ آؤں گا تو ڈسکشن کلوز ہو جائے گی آپ کی. کلیپ پیٹرن, کال اینڈ رسپانس, ٹیچر کلیپ اے شارٹ ریدم. ٹھیک ہے, کلیپ کلیپ, پاز کلیپ, اس طرح سے تاکہ اسٹوڈنٹ کو کہے وہ اسی طرح اس کو بھی ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو کلاس کے اندر ایک یونٹی اور اٹینشن گین کرنے کے لیے یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, وارم اپ, تاکہ بچے اگر فرسٹریٹڈ ہیں, تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس میں انوالو ہو جائیں گے. چوائس اینڈ وائس, بچوں کو لرننگ میں چوائسیز دیں, یعنی ان کی بھی سنیں, صرف اپنی نہ سنائیں. ویٹ ٹائم, اسٹوڈنٹ کو سوال کرنے کے بعد کچھ ٹائم اس کے جواب کا انتظار بھی کریں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں آئی تھنک ویٹ ٹائم کو, کہ یہ 3 to 5 سیکنڈ ہوتا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن, اب کلاس میں بچے جو ہے نا آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جھگڑ پڑتے ہیں, اس کو کانفلکٹ کہا جاتا ہے, اور اس کانفلکٹ کو سولو کرنا کانفلکٹ ریزولوشن یا کانفلکٹ مینجمنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, 3 ہم ویسے اس کو کرتے ہیں. کنسیلیشن, میڈیشن اینڈ لیٹیگیشن. کنسیلیشن فوری طور پر بس پہ ختم کرو بات, آگے چلو, میری طرف متوجہ ہو, بس اس کو بغیر فردر ڈسکشن میں لائے ہم اس کو ادھر ہی کلوز کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کینسل کر دینا, کسی چیز کو ختم کر دینا, فائٹ کو ختم کرانا, چھڑا دینا, بات ختم کرا دینا, دونوں کو ڈانٹ کے, اس کو کنسیلیشن کہتے ہیں. پھر ہے میڈیشن. میڈیشن مطلب یہ ہے کہ دونوں کو سننا. ٹھیک ہے, اور جس نے جو غلطی کی ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو بتانا کہ یہ فلاں کی اتنی اس میں غلطی ہے اور اتنی اس پہ پینالٹی بنتی ہے, جو بھی سزا جزا ہے وہ دینا. یہ میڈیشن ہے کہ دونوں کو سن کے پھر فیصلہ کرنا. پھر ہے لیٹیگیشن. لیٹیگیشن سے لیگل ایکشن ہے. مثال کے طور پر اسکول سے اسٹاک آف کرنا ہے, پیرنٹ کو رپورٹ کرنا ہے, ہیڈ ٹیچر کو رپورٹ کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے. جو لیگل ریٹرن میں جو ایکشن لیا جائے گا بچے کے مس بیہیویئر پہ, اس کو لیٹیگیشن کہا جاتا ہے. کلاس روم میں جب 2 یا 2 سے زیادہ سچویشن سیم ٹائم میں ٹیچر کے کو ہینڈل کرنی پڑتی ہیں تو اس کو اوور لیپنگ کہا جاتا ہے. اب یہ کچھ کامن کلاس روم کے پرابلمز ہیں اور ان کے لیے سجسٹڈ سلوشنز ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. کلاس روم پرابلم سے مراد وہ چیلنجز یا ایشوز ہیں جو ٹیچر فیس کرتا ہے کلاس کے اندر. کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کو افیکٹو رکھنے کے لیے وہ سارے کے سارے چیلنجز کلاس روم پرابلمز کہلاتے ہیں. کالنگ آؤٹ, مثال کے طور پر یعنی ایک بچہ آؤٹ آف ٹرن بات کرتا ہے, یعنی اس کی باری نہیں ہے اور اس پھر بھی بات کرتا ہے. ٹاکنگ وین انسٹرکٹر اور ادر آر اسپیکنگ, ایک ٹیچر بات کر رہا ہے یا بچے بات کریں تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے. پارٹیسپیشن رولز بتائیں کہ جس آپ نے بات کرنی ہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں, اپنے ٹرن کا ویٹ کریں, ٹیچر جب آپ کا نام لے اس وقت آپ بات کریں. یہ اس کے پاسبل سلوشن ہے. فیلنگ ٹو ریسپیکٹ ادرز پوائنٹ آف ویو, یہ تو غلط کر رہا ہے, اس کی بات غلط ہے سر, آپ اس کی بات مان رہے ہیں. دوسروں کے پوائنٹ آف ویو, ٹھیک ہے, ان کو بچے کو سمجھانا کہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کو برداشت کریں. ایکسپوز سچ اسٹوڈنٹ ٹو پیئرز ہو ماڈل ریسپیکٹفل ڈسکشن اینڈ کوآپریشن. ان دونوں کو دیکھیں یار, اس نے بھی جواب دیا تو اس نے کتنا اچھا شائستگی کے ساتھ اس کی جواب کو صحیح یا غلط کرا دیا, آپ بھی دلائل سے بات کریں. ٹھیک ہے, ڈس ریسپیکٹ آپ اگر کسی دوسرے کو اس کی کاسٹ, کریڈ, کلر یا اس کی وجہ سے کریں گے تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یعنی اس طرح کے ایشوز کو فوری آپ ایڈریس کس طرح کر سکتے ہیں. اوورٹ ان اٹینٹیونیس, جان بوجھ کے
بچے کا اٹینٹیو نہ بیٹھنا، باتوں میں لگ جانا، لیٹ جانا، آنکھیں بند کر لینا، ٹھیک ہے، تو جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا، تو اس کو کہتے ہیں اوورٹ ان اٹینٹیونیس. تو اس کے لیے آپ انسٹرکشنل مٹیریل کو آپ انگیجنگ کریں، انٹرسٹ بنائیں، کوئی وارم اپ ایکٹیویٹیز آپ اس میں کروا سکتے ہیں. پھر ہے بلینگ اینڈ ہراسمنٹ، دوسرے بچوں کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے، ان کے برے برے نام رکھنا. اس کے لیے آپ انکلوسیو انوائرمنٹ بنائیں. زیرو ٹالرنس اینٹی بلینگ پالیسی ہو، یعنی وہ بچہ کسی دوسرے کا غلط نام رکھے اس کو جو بھی سزا جزا ہے وہ فوری طور پر دیں. بچوں کے اندر سوشل ایموشنل سکلز ڈیولپ کریں. اگر کوئی بچہ نہیں مان رہا تو ان کے پیرنٹس کو رپورٹ کر دیں، ان کو انوالو کریں. جو بچہ جس کو تنگ کیا گیا ہے اس کو پرائیویٹلی بھی تھوڑا اس کو داد دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے. تو کلاس روم میں انکلوسیو انوائرمنٹ ہم رکھیں گے تاکہ سارے بچے ہمارے لیے رسپیکٹفل ہیں اور سب کی رسپیکٹ کمپرومائز نہ ہو. لیٹ کمنگ ارلی لیونگ، کوئی بچہ جلدی آ جاتا ہے، لیٹ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، اس کے ریزن تلاش کرنا، ٹرائی ٹو فائنڈ دا ریزن، ٹھیک ہے. اور کلاس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی سٹوری، اس طرح کی کوئی چیز سنانا تاکہ وہ بچہ اس کی وجہ سے جلدی آنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. اسی طرح پیرنٹس کو رپورٹ آپ کر سکتے ہیں، اس کی ٹائمنگ ریکارڈ کر کے والدین کو لیٹر کے تھرو، میسج کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں. اس بچے کی کاؤنسلنگ، یعنی الگ سے اس کو سمجھانا کہ ایشو کیا ہے، کیسے اس کو مطلب کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ لیٹ آتے ہو، تو اس لیٹ آنے کے والے مسئلے کا کوئی سلوشن اس کو دینا. ٹرینسی یا ایبسنٹیزم، بچے اسکول سے غیر حاضر رہتے ہیں، پیرنٹس کو ہم بتا سکتے ہیں، ریزنز دیکھ سکتے ہیں، لیسن انگیج کر سکتے ہیں، پنشمنٹ ہم ختم کر سکتے ہیں، بچے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جو جن کی اٹینڈنس اچھی ہے ان کو ریوارڈ دے سکتے ہیں. ٹیچر برن آؤٹ، ٹیچر بہت غصیل ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ تھوڑی بریک لے لے پڑھانے کے دوران. اگر 40 منٹ اس نے لیکچر لینا ہے، غصہ اس کو آ رہا ہے، تھوڑی بریک لے لے. اچھا، وہ اپنے سینئر سے سجیشن لے لے، اس کو تھوڑی سی ٹریننگ بھی ہم کروا سکتے ہیں ٹیچرز کو. پھر ہے ڈائیورس لرننگ سٹائل. اب بچوں کے لرننگ سٹائل ڈیفرنٹ ہیں، کوئی ریڈنگ سے، کوئی رائٹنگ سے، کوئی ایکٹیویٹی سے سیکھتا ہے. تو اب ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، اس کو ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن یوز کرنی چاہیے. ہم چیپٹر نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں ٹیچنگ میتھڈ میں کہ ویژول، آڈیٹری، کینیستھیٹک لرنرز ہیں، تو اس کو ورائٹی آف انسٹرکشن اینڈ اسیسمنٹ میتھڈز یوز کرنے چاہیے. ایکسٹرا ہیلپ دینی چاہیے جن بچوں کو ریکوائر ہو. ایٹنگ ان کلاس روم میں کوئی بچہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو ہائیجین ان کو رولز کو ڈسکس کیا جائے کلاس میں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. ٹائم مینجمنٹ، ٹائمر یوز کریں ٹیچر کہ میرا اتنا ایکٹیویٹی یہ میں نے کرانی ہے، اب یہ کرانی ہے، اب یہ، تو اپنے لیسن کو پلان کریں. ٹاسک اسٹوڈنٹ کو دے کہ یہ کام ہے، آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس ٹاسک کو ٹائمر کے تھرو، مثال کے طور پر بیل بج جائے گی 10 منٹ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے تو ایکٹیویٹی ختم. ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو پھر کیا کرے، وہ نو کاسٹ مٹیریل یوز کرے. کمیونٹی کی سپورٹ، والدین سے بھی لے سکتا ہے وہ سپورٹ، اسکول کونسل سے لے سکتا ہے، کوئی الومنائی ہیں ان سے لے سکتا ہے، کوئی اس کمیونٹی کے بڑے ہیں ان کو وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح اپنے ریسورسز کو وہ پورا کر سکتا ہے. اوور کراؤڈڈ کلاس روم کا سائز زیادہ ہے تو وہ گروپ بنا لے، بچوں کے گروپوں کے لیڈر پھر بچوں کو بنا دے. ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ اور کلاس روم روٹین جو ہے نا تو ان کے لیڈرز کے تھرو جو ہے وہ ڈیزائن کرے، ٹھیک ہے. بچوں کو پیئر لرننگ پہ مطلب یہ ہے کہ لے کر آئے، بچے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے سے سپورٹ لیں. صاف ظاہر ہے اوور کراؤڈڈ کلاس روم میں ٹیچر تو سب کو نہیں پڑھا سکتا. لینگویج کے پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، تو ویژول ایڈز یوز کریں، ریئل لائف ایگزامپل ریئلیا یوز کریں، جیسچرز یوز کریں. بڑی سسٹم یعنی فرینڈز بنائیں، بچوں کو آپس میں گروپ میں فرینڈز بنا دیں جو کہ ٹرانسلیٹر کا کام کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. اسیسمنٹ چیلنجز، تو اسیسمنٹ آپ کی صرف فکس نہیں ہونی، ایم سی کیو صرف نہ ہو بلکہ ورائٹی آف اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہوں، اور جو بھی اسیسمنٹ لیں اس کا فیڈ بیک بچوں کو دیں. جی 2 سلائیڈ ہماری رہ گئی ہیں. پرابلم، ایشو اینڈ چیلنج. یہ کیا ہوتا ہے؟ پرابلم کہتے ہیں کوئی ایسا چیلنج جس کا فوری طور پر کوئی ایکشن ریکوائر ہوتا ہے. مثال کے طور پر لائٹ چلی گئی ہے، میں نے ابھی کلاس آپ کی پڑھانی ہے تو میں یو پی ایس کو آن کر لوں گا، ٹھیک ہے نا جی. تو ایک نیٹ ورک میرا کام نہیں کر رہا تو پرابلم ہے، تو اس کو میں دوسرے نیٹ ورک پہ لے جاؤں گا، میں اس کو ہفتہ انتظار نہیں کرتا رہوں گا. تو ایسا چیلنج جس پہ امیجیٹ ایکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے، یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. بجلی چلی گئی، آ جائے گی، نیٹ ورک خراب ہوا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سیریس اور ارجنٹ نیچر کا ہوتا ہے اور اس کا فوری سلوشن ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایشو جو ہوتا ہے نا یہ جنرلی پرسسٹنٹ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک سکول ہے نا جی، اس میں کمرے کم ہیں. اب یہ ایک ایشو ہے،
کلاس روم کم ہے ایک، ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ فوری طور پر ایک اسکول ہے اس کی تعداد کم ہے تو 2 دن میں تعداد آپ پوری نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو ایشو لانگ ٹرم ہوتا ہے، زیادہ ٹائم زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، جبکہ پرابلم جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، اس کے لیے کم انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. چیلنج کوئی بھی ایسی سچویشن جو آپ کی توجہ چاہتی ہے وہ چیلنج کہلاتی ہے. ٹیمپرامنٹ ہماری ایموشنل سر ہم یہ اسٹیبلٹی کو، جی کہہ سکتے ہیں کہ ایشوز براڈر دین پرابلم. ہاں ایشوز براڈر ہیں، یہی تو بتایا ہم نے کہ ایشوز براڈر ہیں، لانگ ٹرم ہے، اور پرابلم جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہے، نیرو ہے. ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں ایموشنل ریئیکشن کو، ایموشنل اسٹیبلٹی کو. ایک بچہ کسی بھی ایموشنل سچویشن میں اپنے کسی بھی ایسی سچویشن میں اپنے ایموشنز پہ کتنا قابو رکھتا ہے یا نہیں رکھ پاتا، یہ اس کا ٹیمپرامنٹ کہلاتا ہے. کوالٹی یا ڈگری اور انٹینسٹی آف ایموشنل ریئیکشنز، ٹھیک ہے، کوئی کتنا ایکٹیو ہے، کوئی پیسو ہے، کوئی اریٹیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. پیسو انڈیویجول وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی سچویشن میں اتنا زیادہ مطلب یہ ہے کہ انوالو نہیں ہوتے اور چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ایکٹیو ٹیمپرامنٹ والے وہ ہوتے ہیں جو فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ڈسٹریس جو کہ اسٹریس فیل کرنا کسی کی بات پہ، یہ اریٹیبلٹی کہلاتی ہے ٹیمپرامنٹ میں. تو یہ بچے کے ٹیمپرامنٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس بچے کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے اور اکارڈنگلی ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. لاسٹ سلائیڈ آج کے لیکچر کی کارپورل پنشمنٹ. جان بوجھ کارپورل پنشمنٹ میں ہے جسمانی سزا. کسی بچے کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو جان بوجھ کے انٹینشنل انفلکشن، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے جو سزا دی جاتی ہے اس کو کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں. اس سے بچے کے اندر فیئر، خوف، سپریشن، نیگیٹو ایموشن، نہ پڑھنے کی عادات، غلط بیہیویئر، ڈسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ڈیولپ ہوتا ہے. یونائٹڈ نیشن نے 1990 میں ایک کنونشن لی تھی، UNCRC، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف چائلڈ. تو پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے. تو اس نے کہا کہ جی کسی بھی بچے کو جسمانی سزا نہیں دینی. پاکستان میں بچے سے مراد کوئی بھی انڈیویجول جس کی عمر 18 سال سے کم ہے. تو نو چائلڈ شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور ادر کروئل ان ہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کا آرٹیکل 37A کہتا ہے کسی بچے کو کسی ٹارچر، کروئل ان ہیومن ٹریٹمنٹ یا کوئی پنشمنٹ کسی بچے کو نہیں دی جائے گی. تو ہمارے اسکولوں میں بین ہے اس وجہ سے. اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے 4 نتائج ہو سکتے ہیں. ریونج، بچہ آپ سے بدلہ لے. گالی دی، بچہ گال دے گا. تھپڑ مارا، بچہ تھپڑ مار سکتا ہے. ریبیلین، بچہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا، آپ کی ریبیلین میں وہ آپ کی انسٹرکشن کو، ڈائریکشن کو ماننے سے انکار کر دے گا، باغی ہو جائے گا آپ کا. ریسینٹمنٹ، وہ ویلیو لیس فیل کرے گا اپنے آپ کو، فیل ڈی ویلیوڈ. ریٹریٹ، وہ آپ سے آپ کا سامنا کرنے سے، آپ سے بات کرنے سے کترائے گا. تو یہ 4 جو ہے نا رزلٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی کارپورل پنشمنٹ کے. جی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز.